کوئی انتہا نہیں۔ ایک حدیث بھی یاد آئی، ابن القیم نے حادی الارواح الی بلاد الافراح میں نقل کی ہے کہ جنت میں ایک مجلس ہوگی جس میں صرف علماء جمع ہوں گے اور کوئی نہیں، اور اللہ ان پر قرآن کے علوم کھولے گا اور وہ اس کا اتنا مزہ لیں گے کہ جنت کی ہر نعمت بھول جائیں گے اس کے معانی میں گم ہو کر۔ اور جب تک جنت قائم ہے یہ محفل لگتی رہے گی، اور جنت ہمیشہ کے لیے قائم ہے، محفل بھی ہمیشہ لگے گی، جس سے اللہ کا علم کبھی ختم نہیں ہو سکتا، قرآن کے علوم اور معانی کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ تو بچوں، ہم قرآن کو وہ اہمیت نہیں دیتے اپنے نظام تعلیم میں جو اس کا حق بنتا ہے۔ یہ ضرب یضرب کی عربی سے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ضرب ضربا۔ مجھ سے یہیں فیصل آباد کا تاجر تھا، کہنے لگا مولانا یہ مدرسوں کے طالب علم یہ غصے والے ہوتے ہیں، انہیں جلدی غصہ آ جاتا ہے بنسبت کالج کے لڑکوں۔ میں نے کہا پیارے ان کا بھی قصور نہیں ہے، ان کا پہلا سبق ہے ضرب ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتن ضربتو ضربنا۔ 14 دفعہ یہ دہراتے ہیں، ماری جا کٹی جا ماری جا کٹی جا۔ اور 2 سال یہی پڑھتے رہتے ہیں، ضرب زید ضرب زید ضرب زید عمرا۔ یعنی ان کو کوئی اچھا صیغہ آج تک نہیں ملا۔ قاری صاحب فرما رہے تھے کہ قرآن و حدیث تو ناقابل تبدیل ہیں، لیکن باقی چیزوں میں تو تبدیلی کی جا سکتی ہے کہ ضرب کی بجائے کوئی اور لے آؤ۔ چلو اکلا ہی لے آؤ، مولویوں نو کھاونا بڑا چنگا لگتا ہے، اکلا اکلا اکلو اکلت کر دو، ضرب ضربا ضربو ضربت۔ علامہ منفلوطی گزرے ہیں، مصر کے بہت بڑے حسینی سید تھے اور بہت بڑے عربی دان تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ مصر پر جب ترکی کی حکومت تھی تو وہاں ایک گورنر آیا، عثمانی بادشاہوں نے بھیجا داؤد، اس کو عربی پڑھنے کا شوق ہوا تو اس نے ایک عالم کو بلایا کہ مجھے عربی سکھاؤ۔ تو اس نے اس کو نحو شروع کروائی، تو ضرب زید عمرا۔ تو وہ تھوڑا خر دماغ تھا، کہنے لگا کیا واقعی زید نے مارا ہے عمر کو؟ کہا نہیں مارا نہیں ہے، ویسے مثال ہے۔ کہا تو تم بادشاہوں کو جھوٹی مثالیں سناتے ہو، اس کو قید کر دو، قید کر دو۔ قید ہو گیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، 5واں آیا، 18 علماء قید ہو گئے۔ ہر ایک کے پاس مثال ہی یہی تھی اور وہ یہی بات پوچھتا، پھر کہتا بادشاہوں کا کہ جھوٹ بولتے ہو۔ پھر اس نے شام سے ایک عالم بلوایا، تو تھوڑے سمجھدار نکلے، انہوں نے پوچھا چکر کی یہ جڑا جاندہ قید ہو جاندہ ہے؟ کہا جی یہ زید اور عمر کا چکر ہے۔ تو ٹھیک ہے، اب مثال تو اس کے پاس بھی یہی تھی، تو اس نے بھی کہا ضرب زید عمرا۔ تو اس نے پھر جوش میں کہا کیا واقعی بالکل مارا ہے؟ کیا مارا، کیوں مارا ہے، کیا قصور ہے؟ کہا بڑا بدماش ہے، بڑا بدماش ہے۔ اچھا کیا بدماشی اس کی؟ کہا آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، میں نے کہا داؤد۔ کہا داؤد میں 2 واو ہوتی ہیں، لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے نام کے ساتھ 2 واو لکھی جائیں؟ ایک واو لکھی جاتی ہے، دوسری کا یوں وہ بنا کے نشان۔ آپ کے نام میں 2 واو ہیں اور عمر میں 1 واو ہوتی ہے۔ اس بدماش نے یہ کیا ہے کہ آپ کے نام کی واو چرا کے اپنے ساتھ لگا لی ہے، عمر بن گیا ہے۔ اس نے تو آپ کا نام چرا لیا ہے، تو اس کی تو ہوٹ ٹھکائی ہونی چاہیے، سکے لتر مارو انہوں۔ وہ کہنے لگا ہیں اچھا
تو کسی مولوی نے مجھے یہ تو نہیں بتایا. وہ آپ سے ڈر گئے تھے, میں تو انہوں کھلی گل کر دی تھی. کہتے چلو ٹھیک ہے, انہوں ہی چھاڑ دیا ہوتے تینوں ہی نام دینا میں. تو جتنی عربی ہم پڑھتے ہیں اس سے قرآن نہیں سمجھ میں آئے گا. اور جس طرح ہم پڑھتے ہیں, جب میں نے جلالین پڑھی تو اس کے ساتھ ہدایہ ثالث تھا جو ویسے ہی دماغ کھا جاتا ہے. عام طور پہ آج کل تو نہ پڑھنے والے کو سمجھ میں آتا نہ پڑھانے والے کو. ہمارے استاد تھے رحمۃ اللہ علیہ, وہ زیادہ وقت ان کا تبلیغ میں گزرا اور پھر ان کو مدرسے رائمنڈ میں بیٹھا لیا. اب جہاں کہیں اٹکتے وہ کہتے اجتہاد کرو, جو تمہاری سمجھ میں آ جائے وہی ٹھیک ہے, بس وہی ٹھیک ہے. کیا مارا, کیوں مارا ہے, کیا قصور ہے؟ بڑا بدماش ہے, بڑا بدماش ہے. اچھا کیا بدماشی اس کی؟ کہا آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا, میں نے کہا داؤد. کہا داؤد میں 2 واو ہوتی ہیں, لیکن کبھی آپ اس طرح تحقیق کرتے تھے. ایک لفظ آتا ہے فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ, یہ قرآن میں 1 دفعہ آیا ہے. فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. 1 سال اس لفظ کے لیے ایک قبیلے کے ساتھ پھرتے رہے. 1 سال, چونکہ قلیل الاستعمال لفظ ہے, رباعی ہے تو بہت کم استعمال ہوتا ہے. 1 سال, تم 1 سال میں ساری جلالین پڑھ لی. میں نے بھی ایسا ہی کیا ہوا ہے, میں کوئی 30 مار خاں کوئی نہیں ہوں, میں نے بھی جلالین ایسے ہی پڑھی ہے. یہ تو بعد میں اپنے ذوق سے جو کچھ اللہ نے دیا اور دیکھا. تو ایک دفعہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے خیمے میں اور ہانڈی چولہے پر تھی اور اس پر ڈھکن تھا. تو نیچے سے ہانڈی میں شوربے نے جو جوش مارا نا, تو اس کی بھاپ سے ڈھکن اڑ کے ذرا پرے جا کے گرا. تو بدو نے زور سے آواز لگائی بیوی کو بتانے, دم دمت. ہانڈی دم دمت القدر, لیکن اس نے صرف کہا دم دمت. تو اسماعیل نے جوتا بھی نہیں پہنا اور کہا وجدت واللہ وجدت واللہ وجدت واللہ, اور پیدل بھاگتے بھاگتے بغداد پہنچے 1 لفظ کے لیے. تو میرے عزیزو, اللہ کی قسم ہم قرآن کے حسن کو نہیں سمجھے, چونکہ ہماری زبان نہیں ہے. فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. عبید رحمہ اللہ نے یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے. ایک بدو قریب سے گزرا اونٹ پر, اس کے کان میں آیت پڑی, وہ نیچے گرا اور سجدے میں چلا گیا. تو وہ کہنے لگے ارے بھائی کیا کر رہے ہو؟ تو سر اٹھا کے کہنے لگا جو تو نے پڑھا ہے نا اس کو سجدہ کر رہا. اور ترجمہ کیا ہے؟ جو کہا گیا ہے کھل کے کہو. استدعا شیشے کے توڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, کسرہ استعمال نہیں ہوتا. ویسے دونوں استعمال ہوتے ہیں. صدع اس توڑنے کو کہتے ہیں کہ چیز کو اس طرح توڑو کہ جڑ نہ سکے. تو شیشہ واحد دھات ہے جو ٹوٹے تو جڑتا نہیں. شیشہ ٹوٹے جڑتا نہیں, پھر آگ میں ڈال کے اس کو پگھلانا پڑتا ہے. تو میرے رب نے کہا میرے محبوب جو میں نے کہا ہے اس کے ذریعے سے کفر پہ ایسی چوٹ لگا کہ کبھی قیامت تک یہ جڑ نہ سکے. شیشے کی طرح اس کو چور چور کر دے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. اس حسن نے اس کو نیچے گرا دیا. چونکہ ہم مضامین کی کثرت ہے. دیکھو تمہارے سامنے روٹی بھی ہو, چاول بھی ہو, زردہ بھی ہو, حلوہ بھی ہو, پوڑی بھی ہو, سموسے بھی ہوں, باقر خانے بھی ہو, گلاب جامن بھی ہوں, رس گلے بھی ہوں,
اور تم سارے کھا جاؤ تو تمہارے معدے کا کیا حال ہوگا؟ اللہ کے فضل سے ٹوائلٹ میں ہی بیٹھے رہو۔ میں جب اسکول پڑھتا تھا بہت شرارتی تھا، تو میں نے وہ کھانے کی جو دیگ تھی نا اس میں جمال گوٹا ڈال دیا۔ تو 70 لڑکے تھے ہم، اور جو پھر ان سب کی دوڑیں لگیں اور پوری طرف موسیقی چل رہی تھی، پڑ 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 پڑ، اور ساتھ مجھے گالیاں پڑ رہی تھیں، او دی اینج پتہ نہیں کہیں ساڑھے نال ایک ہی کر۔ تو ایک چیز معدے کو کھلاؤ گے تو وہ آرام سے ہضم کرے گا۔ اب تم منطق جیسی بدبودار چیز بھی پیٹ میں ڈالو، اب تو شکر ہے فلسفہ نکال دیا، ورنہ تو پہلے ادوی ماں آئی، اور پھر اس کے ساتھ تم صرف بھی ڈالو، نحو بھی ڈالو، فقہ بھی ڈالو، اور اس کے ساتھ پھر تم اصول فقہ بھی، اصول حدیث بھی، اصول تفسیر بھی، تو قرآن کے لیے تو جگہ ہی نہیں بچتی، تو سمجھو گے کیا؟ میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، رات کو بہت تھوڑا سوتے تھے اور سحری میں استغفار کرتے تھے۔ تھوڑے کا اللہ نے مطلب بیان کرنا تھا کہ تھوڑا، اس تھوڑے کو دیکھو قرآن کیسے بیان کرتا ہے، کانو ناقصہ جو قلت پہ دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے، قلیل جو قلت پہ خود دلالت کر رہا ہے، من اللیل من تبعیض کا ہے جو قلت پہ دلالت کرتا ہے، ما مصدر کا ہے جو فعل کو مصدر بنا دیتا ہے، کثرت سے قلت میں تبدیل کر دیتا ہے، اور حجا اونگ کو کہتے ہیں، نیند کو نہیں کہتے، حجا۔ یہ کانو قلیل، قلیل قلیل، من اللیل قلیل، ما قلیل، حجا قلیل، وبالاسحار ہم یستغفرون۔ جب اس طرح تم اس کی آیت کی شکل دیکھو گے تو تمہیں کچھ اور محسوس ہو